السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین کرام، اس سے پیشتر نماز کی تیسری شرط وقت کے حوالے سے مسائل شرعیہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ آج اذان کا بیان، کیونکہ یہ بھی نماز کی تیسری شرط وقت سے ہی ریلیٹڈ ہے، اس لیے اس کو بھی آپ سماعت فرما لیں۔ اذان یہ شعار اسلام سے ہے، اسلام کی آئیڈینٹی ہے۔ اذان دی جائے گی، اذان ترک نہیں کی جائے گی، بلکہ اگر کسی بستی کے لوگ اذان دینا چھوڑ دیں تو وہ گنہگار ہوں گے۔ اگر وہاں اسلامی سلطنت ہو تو بادشاہ اسلام ان سے قتال کرے گا، ان سے جہاد کرے گا، حتیٰ کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا کہ وہ لوگ اذان دینے کے قائل ہو جائیں اور اذان دینا شروع کر دیں۔ تو اذان بہت عظیم عمل ہے، اذان اسلام کی شان ہے۔ اذان دی جائے اور اس پر بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذان دینے پر کتنا ثواب ہے، اگر یہ لوگ جان جاتے تو آپس میں تلواریں چلتی۔ یعنی ہر کوئی چاہتا کہ ہم اذان دیں گے، ہم اذان دیں گے، یہاں تک کہ اس میں تلواریں بے نیام ہوتی، اور ایک روایت میں آیا کہ قرآن اندازی ہوتی، پھر کہیں جا کر کوئی اذان دے سکتا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں اس پر کتنا اجر ہے، اس پر کتنا ثواب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اذان دی جائے، خارج مسجد اذان دی جائے، یعنی مسجد اور صحن مسجد سے ہٹ کر اذان دی جائے۔ اذان نہ مسجد میں ہوگی نہ صحن مسجد میں ہوگی، چاہے وہ 5 وقتہ اذان ہو، چاہے وہ جمعہ کی اذان ثانی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر اذان جو مسجد میں ہوتی ہے، نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ مسجد اور صحن مسجد سے ہٹ کر ہوگی۔ کہیں کہیں صحن میں اذان دی جاتی ہے، جو حکم جماعت کھانے کا ہے وہی حکم صحن کا بھی ہے، تو اذان صحن مسجد سے بھی ہٹ کر دی جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کن نمازوں کے لیے اذان کہی جائے تو 5 وقتہ فرض نماز، اسی میں جمعہ بھی شامل ہے، اور اذان سنت موقدہ ہے۔ کس جماعت کے لیے اذان سنت موقدہ ہے تو جو جماعت 5 وقتہ نماز کی جماعت، اسی میں جمعہ بھی شامل ہے، مقررہ امام کی اقتداء میں وقت پر مسجد میں ادا کی جائے، اس کے لیے اذان سنت موقدہ ہوگی۔ اگر کوئی اپنے گھر میں جماعت بناتا ہے تو اس جماعت کے لیے اذان سنت موقدہ نہیں ہے۔ جیسے آج لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں، کرفیو کے ماحول میں، اگر کوئی گھر میں 3-4 لوگ مل کے جماعت بنا رہے ہیں، یا ہوٹل میں، یا جو ہے ہائی وے وغیرہ پر نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا صحرا میں، اور وہاں اذان دینا چاہتے ہیں تو اذان دینا افضل ہوگا، لیکن سنت موقدہ نہیں۔ سنت موقدہ اس جماعت کے لیے اذان سنت موقدہ ہے جو مقررہ امام کے اقتداء میں وقت پر مسجد میں ادا کی جائے، اور اس جماعت کو شریعت کی اصطلاح میں جماعت مستحبہ کہتے ہیں۔ کن نمازوں کے لیے اذان نہیں ہے تو 5 وقتہ فرض نماز اور جمعہ کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان نہیں، نہ عیدین کے لیے، نہ تراویح کے لیے، نہ وطر کے لیے، نہ نماز جنازہ کے لیے، نہ کسی نفل نماز کے لیے، کسی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی۔ 5 وقتہ فرض نماز اور جمعہ کے لیے اذان دی جائے گی، اور ان کے لیے اذان سنت موقدہ ہے، جبکہ جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اذان اگر کوئی نابالغ بچہ ہے تو وہ بھی اذان دے سکتا ہے، اگر وہ طریقہ جانتا ہے، احکام و مسائل جانتا ہے تو وہ بھی اذان دے سکتا ہے۔ بعض لوگ نابالغ بچوں کو اذان دینے نہیں دیتے، بلکہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر وہ بالغ ہے اور اس کی داڑھی ابھی نہیں آئی ہے تو بعض لوگ اس پر بھی شکایت کرتے ہیں، انتشار پیدا کرتے ہیں کہ اس کی تو ابھی داڑھی نہیں آئی ہے، اذان کیسے دے سکتا ہے؟ ارے وہ بالغ ہے، داڑھی نہیں آئی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ نابالغ بھی اذان دے سکتا ہے۔ ہاں اگر داڑھی آتی اور وہ قطر دیتا
تو اس کی اذان مکروہ ہے، اس کو اب روکا جائے گا۔ اگر وہ بالغ ہے اور داڑھی نہیں آئی ہے، اذان کے طریقے جانتا ہے تو اذان دے سکتا ہے وہ، بلکہ اگر امامت کے جو احکام و مسائل ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں تو وہ امامت بھی کر سکتا ہے، چاہے جائے کہ اذان دینا امامت بھی کر سکتا ہے، اس کی ابتدا میں نماز صحیح ہوگی۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اذان کے لیے بالغ ہونا یہ شرط نہیں۔ اسی طرح سے عورت کی اذان مکروہ تحریمی ہے، دی تو گنہگار ہوگی اور اس کی اذان دہرائی جائے گی، کیونکہ اذان میں آواز کو بلند کرنے کا حکم ہے اور عورت آواز بلند نہیں کرے گی، اس لیے عورت نے اذان دی تو اس کی اذان مکروہ تحریمی ہے، اس اذان کو دہرایا جائے گا۔ اسی طرح سے بد عقیدہ کی بھی اذان دہرائی جائے گی، ان کی اذان نہیں، نہ ان کی اذان کا جواب دیا جائے، اس سے بھی روکا گیا۔ اذان ہو رہی ہو تو تمام مشاغل یعنی تمام مصروفیات چھوڑ دی جائے، غور سے اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ عز و جل شانہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، ہم اس کے بندے سب چھوڑ دیں اور غور سے اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ آج اذان ہو رہی ہو، لوگ گپ شپ میں مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے، ماد اللہ ناچ گانے میں لگے ہیں۔ ناچ گانا تو اذان سے پہلے بھی حرام ہے اور اذان کے دوران بھی حرام ہے، لیکن یہ حال ہے لوگوں کا، اذان ہو رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، سیریل چل رہا ہے، گھروں میں گپ شپ ماد اللہ کیے جا رہے ہیں، فون پر سلسلہ جاری ہے، فیس بک پر لگے ہوئے ہیں، جبکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے اور اذان کی آواز آئے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے تلاوت کا سلسلہ موقوف کر دے، بند کر دے، غور سے اذان سنے اور اس کا جواب دے، یہاں تک فرمایا۔ بلکہ اس پر سخت وعید آئی، عذاب کا ذکر آیا کہ جو اذان کے وقت بات چیت میں مصروف ہو تو ڈر اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، موت کے وقت ماد اللہ اس کو کلمہ نصیب نہ ہو۔ اتنی سخت وعید اور عذاب کا ذکر ہے، اس قدر جلال کا اظہار ہے اس فعل پر۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ اذان سنیں گے تو ٹی وی بند نہیں ہوگا، آواز سلو کر دیں گے، عورتیں سر پہ دوپٹہ لے کے بیٹھ جائیں گی اور اپنے مسلمان ہونے کا گویا وہ ایک ثبوت پیش کرتی ہیں۔ ارے اتنی اسلامی بیداری ہے تو بند کرو، توبہ کرو، وقت اذان ہے، مصلی پہ رہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو تلاوت قرآن بند کرنے کا حکم ہے، ہم اپنا ٹی وی نہیں بند کرتے۔ یہ کس قدر دین سے دوری ہے، یہ کس قدر گناہوں سے کی نحوست لوگوں کے ذہن و فکر پر طاری ہو چکی ہے، ماد اللہ رب العالمین اللہ محفوظ فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح اگر کسی نے بے وضو اذان دے دیا تو بھی اذان صحیح ہوگی، البتہ بے وضو اذان دینا یہ مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے۔ اذان عبادت ہے اور عبادت اور اذان بہت عظیم عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے مؤذن کو اللہ کا داعی فرمایا، وہ رب کی جانب سے دعوت دینے والا ہے، لہٰذا باوضو اذان دی جائے۔ لیکن وقت وغیرہ ہو گیا تھا اور کسی نے اذان دے دی تاکہ مزید تاخیر نہ ہو تو وہاں بس حکم یہ کہ اذان مکروہ ہوگی، دہرائی نہ جائے گی، اور کراہت تنزیہی کا حکم ہے، مکروہ تنزیہی کا حکم آئے گا۔ اذان میں لحن حرام ہے، گانے کے طرز پر اذان دینا یا حرکت کو گھٹا دینا یا بڑھا دینا، ماد اللہ یہ حرام ہے۔ جیسے کسی نے اللہ کو اللہ کہا، اکبر کو اکبر کہا یا اللہ اکبار کہا، یہ تینوں غلطی اذان میں حرام ہے۔ اور اگر نماز میں تکبیر انتقال میں اس طرح کی غلطی ہوئی، جیسے تکبیر تحریمہ کہتے وقت یا رکوع میں جاتے وقت، تو ماد اللہ نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اذان میں ایسی غلطی ہوئی تو وہ اذان نہیں، ماد اللہ سخت ناجائز ہے، وہ اذان دہرائی جائے گی، اور جس نے ایسی اذان دی اس پہ توبہ کا حکم ہے۔
مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، آقا نعمت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ بریلی شریف میں مسجد رضا میں وضو خانے پر آپ تشریف فرما تھے، نماز ہو چکی تھی، آپ نماز پڑھ چکے تھے، زائرین کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے جو ہے شاید ظہر کا وقت تھا، ظہر کی جماعت بنائی، تو جو ان کے امام صاحب تھے انہوں نے اسی طرح سے تکبیر کہی، اللہ اکبر، تو ماد اللہ رب العالمین آپ نے وہیں سے چیخ ماری اور فرمایا کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کو گالی دیتا ہے؟ کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کو گالی دیتا ہے؟ آپ نے ایسی چیخ ماری کہ جتنے حاضرین تھے سبوں نے سنا۔ وہ جب نماز پڑھ کے آئے، سہمے حاضر ہوئے، آپ نے شریعت کا مسئلہ بتایا کہ آپ نے اس طرح سے تکبیر کہی ہے کہ اللہ کی کبریائی نہیں، ماد اللہ اس کی شان میں گستاخی ہے، توبہ کرائی آپ نے۔ آج ماد اللہ دیہات کا تو ذکر ہی کیا، شہروں میں ایسی اذان ہو رہی ہے، اذان میں ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی جانب، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی جانب۔ تو ماد اللہ ہم نے ایسی بھی اذان سنی ہے، آپ بھی سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، تو نفی کے معنی میں ہو گیا، یعنی نہیں کے معنی میں ہو گیا، وہ بلا رہا ہے نماز کے لیے کہ منع کر رہا ہے نماز کے لیے؟ حی علی الفلاح کہہ رہا ہے۔ ماد اللہ نماز میں کامیابی نہیں ہے، گویا یہ کہنا چاہتا ہے وہ۔ اتنا بڑا کام ہے اذان، اتنی عظیم عبادت ہے کہ اسے آقا علیہ السلام نے مؤذن کو اللہ کا داعی قرار دیا، رب کی جانب سے وہ دعوت دینے والا ہے۔ اتنا بڑا کام ہم کسی کے بھی سپرد کر دیتے ہیں، جو کسی کام کا نہیں ہے اس کو جو ہے یہ کام دے دیتے ہیں کہ بھائی تم بوڑھے ہو چکے ہو، دوسرا کچھ کام نہیں، آپ اذان دو۔ ٹھیک ہے، بزرگ اذان دیتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کا طریقہ تو سیکھو۔ اور کیا بوڑھے کیا جوان، زیادہ تر لوگوں کا حال یہی ہے، کہیں بھی وہ گھٹا دیں گے، کہیں بھی بڑھا دیں گے، ساری توجہ ان کی ایکو پر ہوتی ہے، اور حرکت اور تلفظ ماد اللہ ماشاء اللہ، میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایسے نمونے ملیں گے جس کا میں چرچا کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوار، اذان ہو رہی ہو تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی چلتا پھرتا بھی ہے تو رک جائے، غور سے اذان سنے اور جواب دے، اور بات چیت تو ہرگز نہ کی جائے۔ اذان کا جواب دیا جائے گا، ہاں وہ لوگ اس سے جو ہے بری ہوں گے جو خطبہ سن رہے ہیں یا رفع حاجت کے لیے، ٹوائلٹ کے لیے، پیشاب کے لیے بیٹھے ہیں، یا میاں بیوی جو مجامعت میں مصروف ہیں، صحبت میں ہیں، تو وہ جواب نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ بہرحال اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں، اور اس کا حکم واجب ہے۔ ایک مسجد کی اذان جو صحیح اذان کی آواز سنائی دی، قریب کی مسجد کی، آپ نے اس کا جواب دے دیا، تو اب دوسری اذان جو سنائی دے رہی ہے اس کا جواب آپ کے ذمہ لازم نہیں، لیکن دیں گے تو اچھی بات ہے اور بے پناہ اجر ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اذان کا جواب دے، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مفہوم حدیث ہے، عورت اگر اذان سنتی ہے اور جواب دیتی ہے تو ہر جملے پر، یعنی اللہ اکبر، یہ ایک جملہ ہوا، اس پر 1,00,000 نیکی ہے۔ اور اگر مرد اذان سنتا ہے غور سے اور جواب دیتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو اس کا دگنا، یعنی 2,00,000 نیکی ہے، ایک جملے پر 2,00,000 نیکی، تو قریب 12 جملے ہوں گے، 24,00,000 نیکی ہمیں مل جائیں گی۔ مستورات خواتین جواب دیں گی تو ایک اذان پر انہیں 12,00,000 نیکی کا ذخیرہ حاصل ہوگا، لیکن اتنی عظیم نیکیاں ہم ضائع کر دیتے ہیں بات چیت میں، فضول گپ شپ میں۔ خدا را اپنے اندر تبدیلی لاؤ اور وقت اذان سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی کبریائی کا جو اعلان ہو رہا ہے اس جانب متوجہ ہو جائیں، غور سے اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالی ہمیں اذان کے ادب اور اس کا احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وقت اذان سب کچھ چھوڑ کر مؤذن کی آواز پر دھیان دینے
اور اس کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔